روسی کہانی حساب برابر ہو گیا۔ ایک گاؤں میں دو کسان رہا کرتے تھے۔ ایک امیر تھا اور دوسرا غریب۔ غریب کسان بہت ذہین تھا، لوگوں کے مسئلے چٹکیوں میں حل کر دیتا۔ پورے گاؤں والے اس کی ذہانت کی خوب داد دیتے تھے، لیکن امیر کسان کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ایک روز غریب کسان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ جب اس نے بچوں کے معصوم چہرے دیکھے تو اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اپنی بطخ ذبح کر دی۔ بطخ ذبح کرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ گھر میں تو مسالے بھی نہیں ہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، تم نے بھی نہیں بتایا کہ گھر میں مسالے ہیں، نہ روٹی بنانے کے لیے آٹا۔ کم از کم تم ہی مجھے روک دیتی تو یہ بیچاری بطخ تو بچ جاتی۔ بیوی نے کہا، مجھے کیا معلوم تھا تم بطخ ہی ذبح کر دو گے؟ کسان نے پوچھا، اب اس خالی بطخ کا کیا کریں؟ بیوی نے مشورہ دیا، تم اس بطخ کو زمیندار کے پاس لے جاؤ، اسے کہو اس کے بدلے مجھے کچھ اناج دے دے۔ کسان نے وہ بطخ لی اور زمیندار کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے زمیندار کو وہ بطخ پیش کی اور اس کے بدلے کچھ امداد چاہی۔ زمیندار کے پاس اس کے گھر والے بیٹھے ہوئے تھے۔ زمیندار خوش مزاج آدمی بھی تھا۔ اس نے سوچا، میں اس کی امداد تو کروں گا، ذرا اس کی ذہانت کا امتحان بھی لے لوں۔ زمیندار نے کہا، ہم 6 لوگ ہیں، ایک میں، ایک میری بیوی، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، لیکن بطخ تو ایک ہے۔ اگر تم عمدگی سے ہمارے درمیان اس کو بانٹ دو تو میں تمہیں اناج کے ساتھ انعام بھی دوں گا۔ کسان نے جب یہ سنا تو چاقو لے کر بطخ کے حصے بکھرے کرنے بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے بطخ کا سر کاٹا اور زمیندار کو دیتے ہوئے کہا، جناب آپ اس گھر کے سردار ہیں اور آپ کی بیگم آپ کی مددگار ہے، اس لیے سر آپ دونوں کا۔ پھر اس نے بطخ کے دونوں پیر کاٹے اور بیٹوں سے بولا، تم ابھی نوجوان ہو، دنیا گھومو پھرو گے اور دیس دیس کا سفر کرو گے، اس لیے پاؤں تم دونوں کے لیے۔ پھر کسان نے بطخ کے بازو کاٹے اور زمیندار کی بیٹیوں کو دیے اور بولا، تم اس گھر کی چڑیاں ہو، وقت آنے پر اڑ جاؤ گی، یعنی تمہاری شادی ہو جائے گی، اس لیے یہ بازو پر تمہارے۔ کسان نے باقی بطخ تھیلے میں ڈالتے ہوئے کہا، باقی بچا کھچا میرا۔ زمیندار بہت خوش ہوا اور خوب ہنسا۔ زمیندار نے اس کی عقل مندی کی خوب داد دی اور بہت سا انعام بھی دیا، اور وہ بطخ اور انعام لے کر نکل گیا۔ جب خبر گاؤں میں پھیلی تو اس کا امیر ہمسایہ کسان لالچ میں آ گیا کہ وہ بھی زمیندار کے پاس جائے گا اور اپنی ذہانت دکھا کر انعامات حاصل کرے گا، اس طرح میرے پاس مزید دولت ہو جائے گی۔ امیر کسان 5 بطخیں لے کر زمیندار کے پاس پہنچ گیا اور زمیندار نے وہی کہا، ہم 6 افراد ہیں اور بطخیں 5 ہیں، اگر تم عمدگی سے ان کو 6 کے درمیان بانٹ دو
تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ امیر کسان نے بہت سوچا، لیکن کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی پریشانی دیکھ کر زمیندار سمجھ گیا اور اس نے اپنے ملازم کو فوراً بھیجا کہ وہ اس غریب کسان کو بلا کر لائے۔ کچھ ہی دیر میں وہ غریب کسان زمیندار کے سامنے کھڑا تھا۔ زمیندار نے اسے کہا، کیا تم ان 5 بطخوں کو ہم 6 افراد میں بانٹ سکتے ہو؟ غریب کسان نے کہا، کیوں نہیں جناب، اور کسان بانٹنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس نے ایک بطخ زمیندار اور اس کی بیوی کو دی اور کہا، 2 آپ، 1 یہ بطخ، آپ 3 ہو گئے۔ دوسری بطخ اس نے زمیندار کے بیٹوں کو دی اور کہا، تم 2 اور 1 یہ بطخ، تم 3 ہو گئے۔ تیسری بطخ اس نے زمیندار کی بیٹیوں کو دی اور کہا، تم 2 اور 1 یہ بطخ، تم 3 ہو گئیں۔ اس نے باقی بطخوں کی طرف دیکھا اور کہا، باقی 2 بطخیں غریب کسان نے خود لے لیں اور کہا، ہم بھی 3 ہو گئے، حساب برابر ہو گیا۔ زمیندار خوب ہنسا اور خوش ہوا۔ اس نے غریب کسان کو شاباش دی اور اس کی عقل مندی پر پہلے سے بھی زیادہ انعام دیا۔ بے چارہ لالچی امیر کسان اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ یقیناً دوستو آپ کو یہ مزیدار کہانی پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔